بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم آپ کو مشق کی پہچان اور اس کی اقسام کے بارے میں باور کرائیں گے۔ مشق ایک بہت ہی قیمتی اور کمیاب شے ہے اور یہ مختلف جانوروں سے نکلتی ہے۔ بعض نے مگرمچھ کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن حقیقی اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ہرن کی ناف میں سے بحکم خداوند خون منجمد ہوتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اس میں بلا کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خون منجمد ہی خشک مشک ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشک ہرن کی ناف میں ہوتا ہے، مگر وہ اس کی مہک سے اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کی بالکل خبر نہیں رہتی، اور ہرن اس کی تلاش میں جنگل جنگل سرگرداں پھرتا رہتا ہے۔ اور مشق کی بعض اطباء نے 4 اقسام نقل کی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہرن کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہوتی ہے کہ ہرن کی ناف سے بطریق حیض بواسیر کے نکل کر پتھر پر جم جاتی ہے۔ پھر یہ مشق جو تیار ہوتی ہے خشک ہونے کے بعد، یہ سب سے اعلیٰ اور قیمتی اور نہایت خوشبودار اور نادر الوجود ہوتی ہے۔ دوسری قسم مشق کی وہ ہوتی ہے جو ہرن اپنی ناف کو پتھروں اور درختوں کے تنوں سے رگڑ کر نکالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشق کو جب ہرن کی ناف میں کافی دن ہو جاتے ہیں تو اس کی ناف میں خارش اور گرمی ہونے لگتی ہے، جس سے ہرن پریشان ہو کر اپنی ناف کو پتھروں اور درختوں کے تنوں سے رگڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مشق باہر نکل آتی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو شکاری لوگ شکار کرنے کے بعد ہرن کی ناف کو چیر کر نکالتے ہیں۔ یہ منجمد خون نہیں ہوتا، بلکہ چیر کر نکالنے کے بعد اسے خشک کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو شکاری لوگ شکار کرنے کے بعد ہرن کی ناف کاٹ کر نکالتے ہیں، پھر اس خون کو اس کی کلیجی اور مینگنی کے ساتھ گوندتے ہیں اور اس طرح خشک کر کے ٹکڑے ٹکڑے بنا لیتے ہیں، لیکن یہ قسم بہت ہی گھٹیا اور معمولی خوشبو والی ہوتی ہے۔ اور ہرن کی جو نکلنے والی مشق ہے اس کو پہچاننے کے لیے چند طریقے ہیں جو ہم آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ ایک سوئی کو دھاگے میں پرو لیں گے، پھر اس کو جو آپ کی مشق کا نافہ ہے اس کے اندر سے گزاریں گے، پھر اس سوت کو نکال کر لہسن کے پانی میں، جس میں کافی مقدار میں لہسن ہوتا ہے، ڈالتے ہیں، اور اگر خوشبو لہسن کے دھاگے سے آتی ہے تو وہ مشق نقلی ہے، بصورت دیگر اصلی ہے۔ اور دوسرا پہچاننے کی ترکیب یہ ہے کہ اگر مشق نافہ کے باہر ہے تو اس صورت میں تھوڑی سی لے کر ہتھیلی پر رکھ کر تھوڑا سا پانی ڈال کر ملیں گے۔ اگر وہ مشق پانی کے اندر گھل جائے تو اصلی ہے، اور اگر نہ گھلے، بجائے گھلنے کے وہ بتی بن جائے اور اکٹھی ہونی شروع ہو جائے تو یہ نقلی اور 2 نمبر ہے۔ اور تیسری پہچاننے کی ترکیب یہ ہے کہ تھوڑی سی مشق لیں، پھر ایک برتن آگ پر رکھیں اور پھر وہ مشق اس برتن پر ڈالیں۔ اگر اس سے تیز اور اچھی خوشبو آئے تو اصلی ہے، ورنہ نقلی ہے۔ اور ایک عجیب اور بات یہ ہے کہ مشق زیادہ وقت رہنے کے بعد بے خوشبو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ عرصہ گزر جائے تو اس کی خوشبو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے جو دوائیوں کے اندر ڈالنے کے لیے اثر ہوتا ہے۔ اور اس کی مقدار مدت کتنی ہوتی ہے کہ کتنی مدت کے بعد یہ خراب ہوتی ہے؟ اس کی مدت 3 سال تک بالکل ٹھیک رہتی ہے اور 3 سال کے بعد بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت تک ہے 3 سال تک جب کہ یہ نافے کے اندر ہو، اور نافے کے باہر نکال لینے کے بعد پھر 1 سال کی مدت تک
آپ اس کو با اثر پائیں گے اور جو بھی اس کو عمل کریں گے وہ بہترین اور اصل ہوگا، اور اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔